السلام علیکم۔ ناول حجاب بائے آمنہ خان۔ اماں آپ کچھ بول نہیں رہیں؟ فیروز خان نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ اماں کے ذہن میں زری کی دن والی باتیں تھیں۔ مجھے آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میں رجب بھائی سے شادی کروں تو مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوا دیں۔ وہ لوگ اتنا اچانک آئے تھے کہ اماں کو ابراہیم صاحب سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اب بھی کچھ گمسم سی تھیں، انہوں نے ابھی بھی بیٹے کی بات نہیں سنی تھی۔ اماں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ابراہیم صاحب اماں کے پاس آئے اور ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں موڑا، ٹھیک ہوں میں، مجھے کیا ہوا ہے بھلا؟ اماں آپ کی طبیعت مجھے بہتر نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، فیروز صاحب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں فیروز، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو بچے۔ فیروز اور ابراہیم ساتھ ہی رہتے تھے، مگر جب سے بچے بڑے ہوئے دونوں نے گھر الگ کر لیے اور بچے آپس میں ایک دوسرے سے پردہ کرنے لگے۔ ابراہیم صاحب چھوٹے اور فیروز صاحب بڑے بھائی تھے۔ وہ بس دو بھائی اور ایک بہن تھیں۔ بہن کی شادی مردان میں ہوئی تھی اور وہ وہیں پر رہتی تھیں۔ اماں میں زری کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ ویسے تو میں نے ابراہیم سے سرسا ذکر کیا تھا کہ وہ آپ سے اور بھابھی سے مشورہ کر لیں۔ فیروز صاحب ماں کے پاس بیٹھے اور ان کو کہا۔ رقیہ بیگم اور فیروز صاحب کی زوجہ بھی وہیں تھیں، مگر دونوں نے ایسے چادر لے رکھی تھی کہ منہ سارا نظر نہ آئے۔ وہ لوگ پردہ کیا کرتی تھیں ایک دوسروں کے شوہروں سے۔ وہ شروع سے ہی پردہ لیا کرتی تھیں جب ساتھ ایک گھر میں بھی رہتی تھیں۔ فیروز، رجب میرا بیٹا ہے، بچی بھی گھر کی ہے اور بچہ بھی گھر کا ہی ہے۔ اس سے اچھی کیا بات ہے؟ گھر کی بچی گھر میں ہی جائے، مگر میری ایک شرط ہے کہ زرمینہ 2 سال یونیورسٹی میں پڑھے گی۔ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ زری کو پلواشا کی یہ بات گولی کی طرح لگی۔ وہ کس لڑکی کو کہہ رہی تھی؟ اس کو جس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کسی نامحرم کی آواز تک نہیں سنی، کسی نامحرم نے نہ اس کی آواز سنی، کسی نامحرم کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لایا۔ وہ تو گہری چادر لیتی تھی تاکہ اس کا ایک بال بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ تو ایسے باتیں کرتی تھی کہ اس کی آواز بھی کوئی نہ سنے، تاکہ کسی نامحرم کو اس کی آواز بھی نہ آئے۔ وہ تو اللہ پاک اور آقا جان کے بغیر کسی کی محبت کا تصور ہی نہیں کر سکتی۔ وہ کسی نامحرم کو پسند کرے گی؟ اس نے یہ سوچتے ہوئے توبہ توبہ کہا اور کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اے اللہ پاک، میرے دل میں کبھی بھی کسی نامحرم کی محبت نہ ڈالنا، میرے دل سے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کبھی بھی نہ نکالنا۔ میں خوش ہوں تیری محبت میں، مجھے کسی انسان کی محبت کی کوئی طلب نہیں۔ مجھے اپنی محبت سے کبھی بھی محروم نہ کرنا میرے مالک، آمین۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اور کچھ دیر ویسے ہی وہاں پہ خالی سا ذہن لیے بیٹھی رہی۔ یہ دعا کرتے ہوئے اس نے کب سوچا تھا کہ وہ مرے گی بھی تو کسی نامحرم کی محبت میں۔ سب لوگوں نے چونک کے دادی اماں کو دیکھا۔ تم لوگ اس کو میری شرط سمجھو، میرا فیصلہ یا پھر میرا حکم؟ میں چاہتی ہوں کہ زری 2 سال یونیورسٹی میں رہے، کہ اپنی تعلیم کو مکمل کرے۔ اماں کو پتہ تھا کہ زرمینہ اگر خود یہ بات کرے گی تو اس کی کوئی بھی نہیں سنے گا۔ وہ اس کی دھمکی سے نہیں ڈری تھی، بلکہ اس کی خواہش کا مان رکھنا چاہتی تھی۔ زری بہت کم کوئی خواہش کرتی تھی اور نہ جانے کیسے غیبی مدد ہوتی اور اس کی خواہش پوری ہوتی تھی۔ اماں جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارے خاندان میں پہلے کسی نے یونیورسٹی پڑھی ہے جو اب ہم انوکھا کام کریں گے؟ میں تو اس کے کالج کے بھی خلاف تھا، آپ نے ہی زبردستی اس کو داخلہ دلوایا اور اب یونیورسٹی؟ ماں کو اس بات سے اس کا دماغ بالکل کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ بے شک وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، مگر یہ بات اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گھر میں کبھی یونیورسٹی کا ذکر ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے۔ اماں، ابراہیم ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب ہماری بچیاں بھی باہر جائیں گی، غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گی۔ جو بات ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں کی، اس کی شروعات کیا ہم کریں گے؟ اماں، بہت غلط بات ہے یہ، میں تو کم از کم اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ فیروز صاحب نے بھی ماں کے اس فیصلے سے بہت حیران ہوئے تھے۔ وہ کیسے اتنی بڑی بات ایسے موقع پر کہہ سکتی ہیں جب ہم رشتے کی بات کرنے آئے تھے؟ اماں جی، آپ کو پتہ بھی ہے ہزارہ یونیورسٹی کے کیا حالات بنے ہوئے ہیں؟ لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں لڑکی کے لیے، آپ کو پتہ بھی ہے کس کس طرح کے لوگ ہیں ادھر؟ شہاب نے بظاہر تو نرم لہجے میں کہا۔ دادی اماں کو بتایا، مگر اندر سے اس کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کیا کر گزرے۔ ہزارہ یونیورسٹی کے نام سے ہی اس کو نفرت تھی۔ لالا گل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا جان، ادھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی عزت کو ادھر بھیجیں۔
ادھر صرف لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی ہیں، اور ہیں بھی ہر طرح کے گھروں کے۔ سلطان نے بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ دادی اماں نے سب کی باتیں بہت آرام سے سنی۔ مطلب اب تم سب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہمارے فیصلے میں بولے، اب ہم فیصلہ لینے کے قابل بھی نہیں رہے؟ ٹھیک ہے، تم لوگ جانو اور تم لوگوں کی اولادیں جانیں۔ نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ، مگر یونیورسٹی والی ضد پہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ زری مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے، مگر آپ کو یونیورسٹی کا نہیں پتہ۔ میری بیٹی کو آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ غیر مردوں میں بیٹھ کے پڑھے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ابراہیم صاحب نے نظریں نیچی کر کے ماں کو فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے ابراہیم، جیسا تم لوگ مناسب سمجھو۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو کے بولی۔ اماں جی، آپ میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ خدا کے لیے مجھ سے خفا نہ ہو، آپ ایسا نہیں سوچ سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں یہ سب زری نے کہا ہوگا آپ سے۔ انہوں نے پہلے دکھ سے کہا، اور زری کا نام لیتے ہی ان کو عجیب سا جلال آیا تھا۔ وہ لوگ بیٹی کو کچھ کہنا توہین سمجھتے تھے، اور وہ بھی کسی کے سامنے کچھ کہنا۔ آج انہوں نے اپنے اصول توڑ دیے تھے اور ایک زوردار آواز لگائی، زرمینہ گل، میں اس سے بعد میں بات کر لوں گی، آپ اس کو ایسے کیوں؟ رقیہ بیگم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ زرمینہ اس سے پہلے کہ دادی اماں کچھ کہتی وہ بھاگتی ہوئی ادھر آئی۔ اس کو آج لگ رہا تھا کہ جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ تینوں بہن بھائی ایسے بھی اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے، ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور زری، اس نے تو باپ کے سامنے کبھی سر اٹھا کے بات بھی نہیں کی تھی۔ باپ کے زرمینہ کہنے نے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ باہر کھڑی سب سن رہی تھی، اس کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جی 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 بابا جان، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے روح کسی نے نکال دی ہو۔ اماں جی کیا کہہ رہی ہیں؟ فیروز صاحب نے اسی انداز میں پوچھا جس انداز میں انہوں نے اس کو بلایا تھا، بس آواز میں پہلے کی نسبت تھوڑی سی نرمی تھی۔ کہ کیا بابا جان؟ اس نے نظریں نیچی کر کے لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ پوچھا۔ تم آگے یونیورسٹی پڑھو گی؟ ابراہیم صاحب نے ایسے پوچھا کہ اس کو لگا جیسے آسمان اس پر گر گیا ہو، زمین پیروں کے نیچے سے کہیں نکل گئی ہو، وہ جیسے وہ گہری کھائی میں گر رہی ہو۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی ایک خواہش کا، صرف ایک خواہش کا ایسا رد عمل ہوگا۔ تم سے پوچھا ہے میں نے، ابراہیم صاحب نے آواز کو اور اونچا کیا۔ نہ نہ نہیں بابا جان، اس نے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہا، جیسے کوئی مرتا ہو اور اچانک اطلاع پہ گھر والے روتے ہوں۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ سے بغاوت نہیں کر سکتی تھی، وہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں بول سکتی تھی کہ ہاں مجھے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو رجب خان سے میرے رشتے کو بھول جائیں۔ وہ کبھی بھی مر کے بھی ایسا نہ بولے۔ وہ ایک فرمانبردار ماں کی اولاد تھی، وہ کیسے اپنے بابا جان کے سامنے بول سکتی تھی؟ بیٹی تو ہوتی ہی باپ کا مان رکھنے کے لیے ہے، آج وہ اتنے لوگوں میں اپنے باپ کے سامنے کیسے بول سکتی تھی؟ نہیں بابا جان، مجھے نہیں پڑھنا، آپ جو چاہیں گے بس وہی ہوگا، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، اور روتے روتے زمین پر وہیں گر پڑی۔ اس کی ماں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بیٹی کو اٹھا سکے۔ وہ اپنی بیٹی کی اس حالت پر اندر سے مر رہی تھی، مگر پھر بھی اپنی ایک فرمانبردار بیوی کی طرح وہاں سے ہلی بھی نہیں تھی۔ اماں پوتی کی حالت دیکھ کے چپ نہ رہ سکی۔ ابراہیم، انہوں نے اتنے حکمندانہ لہجے سے بیٹے کو مخاطب کیا تھا کہ وہ اس کے بعد کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ان کے خاندان میں ایسے ہی ہوتا تھا، ماں باپ چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکتے ہوں، اور اولاد کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ کے سامنے وہ نظریں بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہی حال ابراہیم صاحب کا تھا، اور یہی حال ان کی اولاد کا بھی تھا۔ رقیہ، زرمینہ کو اسے کمرے میں لے کے جاؤ، انہوں نے رقیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو دور کونے میں بے جان سے کھڑی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے زرمینہ کے پاس آئیں جو زمین پہ بے حال بیٹھی تھی۔ زری میرے بچے، انہوں نے اس کو روتے ہوئے ماتھے پر پیار کیا۔ اٹھ جاؤ میرے بچے، اس کو اس کے دونوں کوہنیوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور کمرے سے باہر لے گئیں۔ وہ بے جان سے ان کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ سارا منظر فیروز صاحب اور ان کی فیملی نے بخوبی دیکھا تھا۔ اماں اب ہمیں اجازت دیں، ہم پھر آئیں گے، فیروز صاحب نے ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ ان کو اب وہاں پہ رکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی صاحب، بہت شرمندہ ہوں میں آپ سے،
ہم اسی مہینے زرمینہ اور رجب کا نکاح پڑھوا دیں گے، رخصتی بے شک ہم بعد میں کر دیں گے۔ ابراہیم صاحب نے شدید غصے کی حالت میں بھائی کو کہا تھا، حالانکہ ان کا لہجہ پہلے سے بہت حد تک ٹھیک تھا۔ دادی اماں خاموشی سے بس سنتی رہی تھیں۔ جیسا تمہیں بہتر لگے ابراہیم، بیٹی بھی تمہاری ہے اور بیٹا بھی تمہارا ہے، فیروز صاحب نے بھائی کو بڑے پیار سے جواب دیا۔ البتہ ان کی بیوی ان کے فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ وہاں پہ بول نہیں سکتی تھی۔ ان کے خاندان کا اصول تھا کہ جدھر مرد بولتے تھے وہاں پہ عورت خاموش رہتی تھی۔ اماں، اس مہینے کی 25 تاریخ مناسب رہے گی، ابراہیم صاحب نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج انہوں نے پہلی بار ماں کے سامنے انکار کیا تھا، پہلی بار ماں کے ہوتے ہوئے اپنا فیصلہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ سواتی غصے میں کچھ نہ سوچتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں، بس فیصلہ کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، بغیر سوچے سمجھے حیا میں پلی بیٹی کا فیصلہ ہوا تھا۔ رجب یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو نا؟ فیروز صاحب زور سے چلائے تھے۔ جب میں تمہارے نکاح کی تاریخ رکھ کر آ گیا ہوں اور اب تم کہہ رہے ہو یہ سب؟ میں نے ابراہیم کو زبان دی ہے اور تم جانتے ہو اچھے سے میری زبان میری جان ہے۔ فیروز صاحب اس پہ شدید غصے میں بیٹے پر چلا رہے تھے۔ ابا جی، میں ہرگز ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو یونیورسٹی جانا چاہتی ہو۔ رجب نے آنکھیں نیچی کر کے باپ کو اپنا فیصلہ سنایا۔ نازیہ بیگم نے گھر آ کے بیٹے کو سارا منظر بڑھا چڑھا کے سنایا تھا۔ وہ ویسے بھی زری کے بجائے اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ یہ تو فیروز صاحب کی ضد تھی کہ ان کی گھر کی بہو ان کی بھائی کی بیٹی زری بنے۔ میں اب ابراہیم سے کیا کہوں گا کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے اس لیے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی تھی؟ یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ فیروز صاحب کو اس بات سے بہت زیادہ طیش آیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھیں اور بیٹے کو مار مار کے نیلا کریں۔ فیروز صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا، ان کو بہت عزیز تھا، وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، مگر یہ بات ماننے والی کدھر تھی جو اس نے کہی تھی؟ ابا جی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو شادی کر کے لے آؤں، اس کی اور اپنی زندگی کو تباہ کر لوں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس نے انتہائی نرم لہجے میں نظریں نیچے کر کے بات کو کہا۔ فیروز صاحب کو پتا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا ہے تو شادی کے بعد وہی ہوگا جو اس نے ابھی کہا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بھائی کی بیٹی ان کے گھر آ کے کوئی دکھ اٹھائے۔ اماں، کچھ دیر میں اکیلی بیٹھ جاؤں؟ اس نے کمرے میں آتے ہی ماں کو کہا تھا۔ رقیہ بیگم کو اپنی پرورش پر بہت ناز تھا، ہوتا بھی کیوں نہ کہ ان کو اللہ پاک نے اتنی لحاظ والی بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ ماں کو کہہ سکتی تھی کہ خدا کے لیے مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دیں اور جائیں ادھر سے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ آرام سے معصومیت سے ماں سے پوچھا تھا، اماں کچھ دیر میں اکیلی بیٹھ جاؤں؟ انہوں نے اس کو گلے سے لگایا۔ ہاں میرا بچہ، بس رونا نہیں، اچھا؟ انہوں نے اس کا آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا، اور خود وہاں سے روتے ہوئے چلی گئیں۔ زری واش روم میں گئی جو اس کے کمرے کے اندر ہی تھا۔ اس نے وہاں جا کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کو اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ اس کو یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں ملی، اس کو بس اس بات کا دکھ تھا کہ اس کو بڑے ابو کی فیملی کے سامنے ذلیل کیا گیا تھا۔ اس نے کون سی بات غلط کی تھی؟ بابا جان نے آج تک اس کو کچھ نہیں کہا تھا، اور آج پورے گھر کے سامنے اس نے وضو بنایا۔ اس کو ہمیشہ لگتا تھا کہ وضو کے بعد مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس نے پیروں پہ پانی ڈالا، دوپٹہ سر پر صحیح کیا جو مسح کرنے کے دوران تھوڑا سا سر سے پیچھے ہوا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا مانگے۔ آج تو اس کے پاس مانگنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس نے بغیر دعا مانگے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرے اور روتے روتے باہر آئی، پھر جائے نماز ڈالی اور اس پہ بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کے کسی پہاڑی پر جائے اور اونچا اونچا روئے، جہاں کوئی اس کی آواز نہ سنے، کوئی اس کو نہ دیکھے۔ وہ رو رو کے اللہ سے باتیں کرے، ان سے شکایتیں کرے، اونچا اونچا روئے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنا سر گھٹنوں پہ رکھا، اس نے اپنا سر گھٹنوں پہ رکھا اور بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اللہ جی، آپ نے دیکھا ہے نا آج مجھے بابا جان نے کتنا ڈانٹا ہے۔ وہ سسکیاں لے لے کر اللہ پاک کو آج کی ساری کہانی سنا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، دن میں جو بھی ہوتا تھا وہ جو بھی کرتی، رات کو جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو ساری کہانی سناتی۔
وہ آج بھی ایسا ہی کر رہی تھی اور آج تو دکھ ہی بڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ بابا جان نے میرے نکاح کی تاریخ پہ رکھ دی ہے۔ اللہ جی سنیں نا، مجھے نہیں کرنی نا مجھے ابھی شادی۔ اس نے اسی طرح روتے ہوئے کہا۔ ہاں البتہ سسکیوں میں تھوڑی کمی ضرور آئی تھی۔ وہ جب بھی اللہ پاک سے باتیں کرتی تھی ہمیشہ پرسکون ہو جاتی تھی، مگر آج اس کا دکھ بہت دکھ تھا۔ اللہ جی بابا جان مجھے ایسے کیسے سب کے سامنے ڈانٹ سکتے ہیں؟ اس نے پھر سے روتے ہوئے کہا۔ ابھی تک اس نے سر گھٹنوں سے نہیں اوپر کیا تھا۔ اللہ جی میں خفا ہوں آپ سے، آپ چاہیں تو بابا جان کے دل میں نرمی ڈال سکتے ہیں نا، آپ چاہیں تو میرا نکاح رکوا سکتے ہیں نا، میں آگے پڑھ سکتی ہوں نا، اس نے خفا ہوتے ہوئے کہا اور آنسوؤں کو صاف کیا۔ اللہ جی بس میں نے اپنا فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے، مجھے پتہ ہے آپ میرے حق میں ہی فیصلہ کریں گے۔ وہ ہمیشہ اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا کرتی تھی اور پھر سکون ہو جایا کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھے۔ وہ روز عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کی پڑھا کرتی تھی۔ حاجت کی وہ اس لیے پڑھتی تھی کہ اس کے دل میں جو بھی حاجت ہو وہ اللہ پاک خود ہی قبول کر لیں، اور شکرانے کے وہ اللہ پاک کو شکریہ ادا کرنے کے لیے پڑھتی تھی۔ دن بھر جو انہوں نے اس کے لیے کیا ہوتا تھا اس کو بن مانگے وہ اس کو سب کچھ دیتے جو وہ چاہتی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی جنہوں نے اس کو پیدا کیا، اس قابل بنایا کہ ان کے سامنے بیٹھے ان سے باتیں کرے۔ اللہ جی کدھر ہر ایک سے بات کرتے ہیں، وہ تو انہی سے بات کرتے ہیں جن کے دل میں ان کا نور ہو۔